صادق پور کے علماء جب انہوں نے مجاہدین کی مدد کی، جس کو ہم تحریک آزادی کہیں گے، ان ظالم باہر سے آنے والے لٹیروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ان لوگوں نے جب جہاد کی آیات پڑھی، جہاد کا فتویٰ دیا، تو خصوصاً 1857 میں جنگ آزادی میں دہلی کے قلعہ پہ فتح حاصل کرنے کے بعد پھر تو انہوں نے قتل عام کی تمام فوجیوں کو اجازت دی اور اپنے پرانے اصول کے تحت، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت، سکھوں اور ہندوؤں سے کہا کہ اصل تو ہمارے دشمن مسلمان ہیں، تم ہمارا ساتھ دو نا، تم ہمارا ساتھ دو۔ تو سب سے زیادہ ان کا نشانہ مسلمان بنے، اور مسلمانوں میں سے مسلمان علماء بنے، اور مذہب کی بنیاد پہ نفرت ایسی پھیلا دی کہ خود ہندوستان کے سکھ بھی مسلمانوں کو مارنے لگے، اور ہندوستان کے ہندو بھی انگریز سے وفائیں اور مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے لگے۔ 1857 کی اس جنگ میں ایک دن کے اندر 24 شہزادوں کو سولی کے پھندے پہ ان انگریزوں نے لٹکایا، اور باقاعدہ عدالتوں میں فیصلے کر کے لٹکایا۔ اس لیے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اسی طرح کی ظالم عدالتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، انسانی تاریخ میں اتنے قتل عام ڈاکوؤں نے نہیں کیے جتنے قتل تمہاری عدالتوں نے کیے۔ کوئی بھی مسلمان آزادی کی آواز لگائے، اس کی املاک ضبط، اس کا مکان ضبط، اس کو پھانسی میں لٹکا دو۔ بعض مورخین کے مطابق 1857 کی جنگ آزادی میں 4-5 ہزار انگریز مارے گئے، اور اس کے بالمقابل 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہندوستان کے باشندے مارے گئے۔ خود ہندوستانی مورخین کے مطابق اس جنگ آزادی اور اس تحریک جہاد کا بدلہ لینے کے لیے تو دہلی اور ہندوستان کی سرزمین نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب روڈ کے کنارے جس درخت کے پاس سے بھی گزرتے تھے، اسی درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوتی تھی۔ ایک کتاب لکھی صادق پور کے ایک جید عالم، اسلام کے عظیم سپوت، تحریک مجاہد کے عظیم تحریک جہاد کے عظیم کمانڈر، وہاں کے سارے علماء ہی عقیدہ توحید والے اور جہاد کے جذبے سے بھرے ہوئے، علماء صادق پور کے حالات پہ سر فہرست ان میں مولانا عبد الرحیم صادق پوری تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی الثورہ الہندیہ، الثورہ الہندیہ، ہندوستانی انقلاب اور علماء صادق پور کے حالات۔ اس میں خود مولانا عبد الرحیم لکھتے ہیں کہ میرے خلاف جب انگریز کی عدالت میں مقدمہ چلا تو یہ فیصلہ سنایا گیا، چونکہ یہ تحریک آزادی کی حمایت کرتا ہے، چونکہ یہ مجاہدین کی مدد کرتا ہے، چونکہ یہ آیات جہاد پہ درس دیتا ہے، کیونکہ اس کی مسجد سے جہاد کی آواز سنائی دیتی ہے، لہٰذا ہم اس سے بغاوت سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عبد الرحیم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ پھانسی پہ لٹکانے کا فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اپیل ہوئی تو دوسری عدالت نے کہا نہیں، پھانسی پہ نہ لٹکایا جائے۔ بدنام زمانہ ایک جیل اس دور کی تھی، کالا پانی، ایک ایسا جزیرہ جہاں وحشت تھی، بربریت تھی، خوف و ہراس تھا، رہنے کے لیے مناسب رہائش نہ تھی، کھانے کے لیے کوئی مناسب کھانا نہ تھا، پہننے کے لیے کوئی مناسب لباس نہ تھا۔ مولانا عبد الرحیم صادق پوری کہتے ہیں کہ جب مجھے کالا پانی کے جزائر میں بھیجا گیا، جزائر انڈیمان میں بھیجا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، تحریک آزادی کے ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن کی پیشانی کے اوپر باقاعدہ کسی چیز سے یوں خراش خراش کے انسانی گوشت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ
کہ اس کو پوری زندگی کالا پانی کی سزا ہے، حبس دوام، کہ یہ حبس دوام کے قیدی ہیں۔ مولانا عبد الرحیم صادق پوری لکھتے ہیں 19 سال میں نے کالا پانی کے اندر گزارے، اور 19 سال کے بعد جب میں اپنے علاقے صادق پور میں واپس آیا، یہ صرف عالم ہی نہیں تھے، ڈیرے والے بھی تھے، زمیندار بھی تھے، جگیر والے بھی تھے، نوابوں اور شاہوں والی زندگی بسر کرنے والے تھے، کئی سو ایکڑوں کے مالک تھے، لمبی لمبی کوٹھیاں خدم و حشم ان کے گھر میں تھے۔ کہتے ہیں جب میں واپس آیا میں نے دیکھا کہ میرے سارے کے سارے مکانات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلہ کہ اس کی املاک بھی بحق کے سرکار ضبط، اور پھر ضبط کرنے کے بعد وہ جاسوسوں کو دے دی، مخبروں کو دے دی، اس سرزمین کے غداروں کو دے دی، ان کو الاٹ کر دی۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے والدین یاد آئے، میں نے کہا گھر تو اجڑ ہی گیا ہے، گھر تو اجڑ ہی گیا ہے، والدین کی قبر پہ جا کے 4 آنسو بہا آؤں۔ جو ہمارے خاندان کا قبرستان تھا، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں انہوں نے میونسپل کمیٹی کا دفتر بنا دیا تھا، قبرستانوں کو بھی معاف نہ کیا۔ کہتے اندازے کے ساتھ میں نے اندازہ کیا کہ یہ دفتر ہے، یہاں قبرستان تھا، یہاں میرے والدین کی جگہ تھی، میں کبھی وہاں جاتا اور اپنے والدین کی قبر کی یادگار کے طور پہ وہاں کھڑے ہو کے آنسو بہا کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ علی، یہ صادق پور کے علماء، پھر پٹنہ کے علماء، پھر دہلی کے علماء، پھر بہار کے علماء، سینکڑوں علماء وہ بھی تھے جن کو کلاشنکوفوں کے ساتھ باندھ کے کہا جاتا تم ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہو، وہ کہتے دیتے ہیں تو وہاں چلاتے اور ان کے جسموں کے پرخچے اڑ جاتے تھے۔